دوران یعنی تراویح میں امام صاحب کے پیچھے موبائل فون سکرین پر قرآن پاک دیکھ کر تلاوت سن سکتے ہیں؟ حرمین شریفین میں بھی بعض لوگ مصحف اٹھا کر امام کی قرات سنتے ہیں، کیا ایسا عمل کرنا جائز ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں یہ کریٹیکل سوال ہے۔ آج میرا خیال 29 شعبان ہے جی ہاں جی، چانس تو یہ ہے کہ شعبان 30 کا ہوگا، کیونکہ عرب میں بھی شعبان 1440 ہجری انہوں نے بتایا کہ 30 کا ہوگا، تو پاکستان میں انشاءاللہ امید ہے کہ منگل کو روزہ ہوگا، سوموار کو ہو گیا تو اللہ کی مرضی۔ تو رمضان مبارک میں عموماً جو لوگ یعنی عربی کا ترجمہ نہیں جانتے ہوتے، ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ نماز میں کنسنٹریشن کے لیے مصحف کو ہاتھ میں پکڑ لیں، کم از کم چلیں ہم عربی پتہ لگتی رہی کیا پڑھ رہے ہیں، اور ترجمے والا قرآن ہو تو بندے کو اتنا ٹائم بھی مل جاتا ہے کہ وہ نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور آج کل تو اس سے بھی زیادہ آسانی ہو گئی ہے کہ اسمارٹ فونز ہیں لوگوں کے پاس، اس کو اگر ایئر فلائٹ موڈ میں کر لیا جائے، کیونکہ اگر آپ ایئر فلائٹ موڈ میں نہیں کریں گے اور بیچ میں اپنے میسیجز بھی آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ایک عجیب تماشا ہی لگ جائے گا نا، تو قرآن پاک کھول کے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی وجہ سے اب امام مسجدوں کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ پہلے وہ جو اتنے لمبی لمبی چھلانگیں مار جاتے تھے نا، وہ پکڑی جاتی ہیں، کیونکہ اب وہ سامع تو اس کا تنخواہ دار نہیں ہے نا، اب تو ساری قوم ہی سامع بنی ہوئی ہے۔ وہ ایک تو خاموشی اختیار کر لے گا، وہ تو باقی جنہوں نے اٹھائے ہوئے قرآن وہ کیسے خاموشی اختیار کرے؟ وہ تو کہیں گے حضرت بڑی لمبی چھال ماری ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے یعنی علماء کے لیے بھی، علماء تو نہیں کرنا چاہیے، قاری چلے آج علماء کو چھوڑ دیتے ہیں، قاری حضرات اور جو حفاظ ہیں ان کے لیے ایک مشکل بن جاتی ہے۔ حالانکہ اگر وہ اپنی آخرت کو دیکھیں تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی غلطیاں یعنی صحیح طریقے سے پریسائزلی نکل سکتی ہیں، لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بندے کا کام نہیں کہ وہ لقمہ دے، یہ صرف سامع کا کام ہے کہ وہ لقمہ دے، اور اگر سامع نہیں دے رہا تو سامع ہٹا کے آپ خود سامع بن جائیں، لیکن ایک بندہ ہی لقمہ دے تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو۔ اور لقمہ دینے کا طریقہ بھی سیکھنا پڑے گا آپ کو، یہ نہیں ہے کہ ذرا سی غلطی ہوئی تو آپ نے لقمہ دے دینا ہے، تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوتا ہے، وہ پڑھنے والے کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، میں یعنی متشابہ آیات میں ادھر سے ادھر چل پڑا ہوں، تھوڑی دور جا کے وہ پھر واپس آ جاتا ہے۔ اگر اس کے باوجود وہ نہ آ رہا ہو پھر آپ اس کو پیچھے سے لقمہ دیں تاکہ وہ پیچھے سے شروع کرے تو وہ آگے اپنے آپ کو امپروو کر لے، لیکن یہ طریقہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، ہر بندہ نہیں لقمہ بھی دے سکتا۔ تو اہل حدیث تو یعنی اس کو جائز سمجھتے ہیں، حنفیوں کے ہاں اس حوالے سے بڑی سختی پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی بالکل مصحف اٹھا کے آپ پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ تو نماز کی کنسنٹریشن برباد ہو جاتی ہے۔ پہلے تو اس میں اصولی بات آپ سمجھ لیں کہ اس کی اصل تو دین میں موجود ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اٹھا کے نماز کی جماعت کروایا کرتے تھے، یعنی آپ صحابہ کو امامت، ورنہ تو آپ ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ اس بچے کو دیکھو، چھوٹی بچی آپ کی نواسی امامہ، یہ ویسے لوگ نام امامہ رکھ دیتے ہیں، یہ حمزہ یعنی الف کے اوپر پیش ہے، امامہ بنت ابی العاص، امامہ نام آپ علیہ السلام کی نواسی کا نام ہے، سیدہ زینب کی جو بیٹی تھی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں جب سجدے کی باری آتی تو آپ اس کو چھوٹی بچی کو سائڈ پہ بٹھاتے، سجدہ کرتے، اور پھر جب قیام میں جاتے تو دوبارہ اٹھ سے اٹھا لیتے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مطلب آپ نماز کے دوران عذر کے طور پہ کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں، یعنی یہ اس کی اصل ہے۔ سنن نسائی کے اندر اور مسند احمد میں تو ڈیٹیل سے آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو سیدنا حسن و حسین کو بھی اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ سجدہ بھی لمبا کر دیتے تھے جتنی دیر پیٹھ پہ وہ سوار رہتے تھے، اور پھر بعض اوقات آپ ان کو قیام کی حالت میں اٹھا کے رکھتے تھے، اور جب نماز پڑھنے لگتے تھے تو سجدے میں جاتے وقت سائڈ پہ کر دیتے تھے، اور نماز کی حالت میں آپ علیہ السلام یہ سارا معاملات اس سے ایک اصل پتہ چل گئی کہ نماز کے دوران اگر کوئی مصحف کھول لیتا ہے تو اس میں کوئی اتنا بڑا یعنی ایشو نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں تو یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ آپ کتا بھی اٹھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کا اپنے بچے کو نہیں اٹھا کے پڑھ سکتے، کیونکہ وہ حدیث شریف میں آیا نا، کہتے ہیں کتا اٹھا کے آپ پڑھ سکتے ہیں، در مختار میں اس کے حاشیے رد المختار فتاوی شامی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتا اٹھا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اپنا، لیکن اس کا منہ باندھ لیں، یہ نہ ہو کہ وہ زبان ہی مار دے، کپڑے ہی نہ پاک ہو جائے۔ پورا طریقہ انہوں نے بتایا ہے کتا اٹھا کے نماز پڑھنے کا شرعی طریقہ، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں سڑک پار کرنے کا صحیح طریقہ، تو کتا اٹھا کے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، وہ کہتے ہیں کتا اٹھا لیں لیکن مصحف نہیں، آپ جناب یہ نہیں آپ اٹھا سکتے، تو معاذ اللہ یہ انہوں نے یہ نہیں مسئلے۔ اور ویسے بھی یعنی چونکہ علم حدیث سے یہ نابلد لوگ ہیں، ان کو آئیڈیا نہیں ہے چیزوں کا،
باقاعدہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں تعلیقاً یہ پوری روایت لی ہے. تعلیقاً وہ روایتیں ہوتی ہیں جو بغیر سند کے امام بخاری بیان کرتے ہیں, ان کی اسناد دوسری کتابوں میں المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن الکبریٰ البیہقی میں, مصنف عبد الرزاق کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں. اور ابن حجر اسقلانی نے جو فتح الباری اس کی شرح لکھی ہے نا صحیح بخاری کی, وہ اکثر اس طرح کی تعلیقاً روایتوں کی اسناد بھی لے آتے ہیں کہ یہ کہاں سے امام بخاری نے لی ہیں. تو تعلیقاً صحیح بخاری میں 692 نمبر جو حدیث ہے, یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں, تو اس کی ہیڈنگ کے اوپر نا انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ کا ایک غلام تھا ذکوان تابعی رحمہ اللہ تعالی. تو وہ سیدہ عائشہ کا چونکہ محرم بھی تھا, غلام تھا نا آپ کا, تو وہ آپ کو قیام اللیل کروایا کرتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے. یعنی سیدہ عائشہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نیت کر لیتی تھی قیام کی, اور وہ ہاتھ میں پکڑ کے, اس کو قرآن زبانی نہیں آتا تھا, تو وہ دیکھ کے آپ کو قیام کروایا کرتا تھا. اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ اس سے اگلا ورژن ہے کہ امام بھی جو ہے نا وہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قیام کروا سکتا ہے. سامنے والا تو مسئلہ ہی چھوٹا رہ گیا نا. ٹھیک ہے, اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, جو امام بخاری نے تعلیقاً صحیح بخاری میں لی ہے. تو سنن الکبریٰ البیہقی میں آپ کو یہ پوری سند کے ساتھ مل جائے گا کہ ذکوان تابعی سیدہ عائشہ کو قیام کروایا کرتا تھا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خود امام بھی مصحف پکڑ کے, لیکن یہ پریفریبل ہے کہ یہ جو حافظ بنے ہوئے ہیں تو وہ حافظ بنے نا. اگر وہ قرآن یاد ہی نہیں کرتے ہیں اور مصحف لے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ قرآن یاد رکھیں. بہتر تو یہی ہے کہ جو زبانی جانتا ہے, کیونکہ زبانی میں جو پڑھنے میں مزہ ہے, جو کنسنٹریشن وہ دیکھ میں تو نہیں ہے, تو امام کو تو زبانی پڑھنا ہے. لیکن اگر کہیں مسئلہ ہے تو وہ بجائے صورتوں کے ساتھ تراویح کروانے کے, تو ان کو کہ یار زبانی دیکھ کے ہی پڑھ دو یار. لیکن کیا میں رمضان میں ایک قرآن کا دورہ تو ہو جائے نا, پورے قرآن سے آپ گو تھرو ہو جائے. میں تو رمضان کے مہینے کو یقین کریں بہت انجوائے کرتا ہوں قرآن پاک سننے کا. قرآن پڑھنے میں وہ سرور نہیں ہے جو سننے میں. اور یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ عبداللہ قرآن سناؤ. ہائے ہائے, ان کا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے, میں آپ کو قرآن سناؤں. آپ فرمایا مجھے دوسروں سے سن کے مزہ آتا ہے. تو کہتے میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. جب میں سورہ نساء کی اس آیت پہ پہنچا کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو آپ کی امت کے خلاف گواہی کے طور پہ اٹھائیں گے, تو آپ فرمایا ابن مسعود بس کرو, ابن مسعود بس کرو. کہتے میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قیامت والے دن. نبی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں, امت کو شرم نہ آئے بے شک, لیکن امت کے پیغمبر کو اپنی امت کی فکر ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے, میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. تو آپ علیہ السلام رو پڑے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. کہا ابن مسعود بس کرو, ابن مسعود بس کرو. تو سننے کا مزہ آتا ہے. اچھا یہ تو تھا کہ امام نے اٹھایا, یہ تو بڑا ورژن ہے. ایگزیکٹ یہ ورژن بھی موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام قیام رمضان یا قیام اللیل کروایا کرتے تھے, تو ان کا جو غلام ہے وہ ان کے پیچھے مصحف اٹھا کے کھڑا ہوتا تھا اور ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا تھا. وہاں امام والا تو بخاری میں مل گیا, مقتدی والا جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. تو یہ دونوں چیزیں ثابت ہو گئی. اسی کی ماڈرن فارم آپ مصحف چھوٹے سائز کا لے لیں زیادہ بہتر ہے, یا موبائل فون کو آپ ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے اس کے اوپر کر لیں تاکہ باقی آپ اپنے کہیں میسیجز ان چکروں میں نہ پڑے رہیں, تو وہ اس کو رکھنا بھی آسان ہے. اور اگر آپ مصحف رکھ رہے ہیں نا, تو مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو تابعین کے آثار ملتے ہیں, ابن سیرین اور باقی لوگوں کے, کہ جب وہ مصحف اٹھا کے قیام کرتے تھے یا سنتے تھے نا, تو جب یعنی رکوع اور سجدے کا وقت آتا تھا تو وہ انہوں نے نا ڈیسک سامنے رکھا ہوتا تھا, تو اس پہ مصحف